ناظرین، خبیب UFC چیمپئن جس نے میگریگر سے دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقابلہ جیتا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جو خبیب کی اس فائٹ سے واقف نہ ہو۔ میگریگر نے اس فائٹ کو جیتنے کے لیے خبیب کے ماں باپ اور یہاں تک کہ ان کے مذہب اسلام کو غلیظ گالیاں دی، لیکن میگریگر سنگلاخ چٹانوں کے اس فرزند کی بہادری سے ناآشنا تھا کہ کس طرح تاریخ ان بہادر قبائل کا ذکر انتہائی قدر و منزلت سے کرنے پر مجبور ہوئی۔ چچنیا اور داغستان روس کے وہ علاقے ہیں جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ ان لوگوں نے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے روس کے خلاف 100 سال تک گوریلا جنگ لڑی۔ چچنیا کے مجاہدین کا تذکرہ امام شامل کے بغیر مکمل نہیں۔ ایک بہترین سپہ سالار جس نے 30 سال تک چچنیا کے گھنے جنگلوں میں روسی فوجوں کو گھٹنوں کے بل لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک روسی جرنیل کے مطابق وہ وسائل جو روس نے ان علاقوں میں ضائع کیے ان سے جاپان سے لے کر ترکی تک تمام علاقے روس کے قبضے میں آ سکتے تھے۔ کاکسس او پہاڑی سلسلہ ہے جو یورپ کو ایشیا سے جدا کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا پہلے سے روس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ صرف یہ علاقہ ایسا تھا جہاں روسی افواج داخل نہیں ہو سکی۔ روس کا خیال تھا کہ باقی مسلمان علاقوں کی طرح ہم یہاں پر بھی آسانی سے قبضہ کر لیں گے، لیکن ان علاقوں میں روس کو 100 سال تک خونریز لڑائیوں میں مصروف ہونا پڑا۔ ان جنگوں میں 5 لاکھ روسی افواج کو اسی پہاڑی سلسلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ جنگ کاکیشین وارز کہلاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گوریلا جنگ کا آغاز مسلمانوں نے اسی کاکیشین ریجن سے کیا۔ یہ تنگ وادیاں اور گھنے جنگلات کی سرزمین ہے۔ دنیا کا واحد ایسا علاقہ ہے جہاں اتنی تھوڑی سی جگہ میں اتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہوں۔ ایک عرب تاریخ دان کے مطابق کاکیشیا کے داغستان میں تقریباً صرف 300 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں کے خونریز اور جنگجو قبائل نے باہر سے آنے والی کسی فوج اور حکمران کو ٹکنے نہیں دیا۔ 18ویں صدی تک یہ لوگ بت پرست اور غیر مسلم ہوا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ سے لے کر پرشین امپائر اسی پہاڑی سلسلے تک آتے آتے رک گئے اور اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ لوگ اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں ایسے مردوں کے ساتھ شادی کیا کرتی تھی کہ جو اتنی اونچی چھلانگ لگا سکے کہ 6 فٹ کے انسان کے اوپر سے گزر جائے اور تقریباً 23 فٹ چوڑے دریائی نالے کو پلانگ کر عبور کر سکے۔ جب روسی فوج اس علاقے میں داخل ہوئی تو یہ شرط بھی شامل ہو گئی کہ کاکیشین عورتیں اس مرد سے شادی کرے گی جو کم از کم ایک روسی کو قتل کرے۔ روس کے لیے یہ علاقہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ روس اس وقت اعلیٰ اور جدید اسلحے سے لیس تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ پہاڑی قبائل تلواروں اور تیروں سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اس طاقت کے اتنے بڑے فرق کے باوجود کاکیشین قبائل 100 سال تک روس کا مقابلہ کرتے رہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں مسلمان درویش اس علاقے میں پیار اور محبت کا پیغام لے کر آئے۔ ان میں کئی درویشوں کو ان خونخوار قبائل نے موت کے گھاٹ اتارا، لیکن ان درویشوں اور بزرگوں نے اپنا مشن جاری رکھا۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ کاکیشیا کے لوگوں کا مسلمان ہونا انتہائی غیر معمولی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو 1200 سال تک نصیب نہیں ہوئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں ایک بزرگ امام منصور نے اعلان جہاد کیا۔ امام منصور اصل میں ایک اٹالین پادری تھے۔ ان کو پوپ نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے یہاں بھیجا تھا، لیکن یہاں کر ایسے بزرگوں سے ان کی ملاقات ہوئی جن کی صحبت میں رہ کر آپ مسلمان ہوئے۔ امام نے اپنے مریدوں کو روس کے خلاف اس جہاد کے لیے میدان میں اتارا جو امام اور اس کے مریدین تقریباً 100 سال تک لڑتے رہے۔ نسلوں سے جاری اس جنگ میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔ 1864 تک امت مسلمہ کا زوال وسطی ایشیا اور داغستان میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ امام منصور کو روسی گرفتار کر کے سائبیریا کے ایک خانقاہ کے سرد خانے میں لے گئے۔ وہاں پر آپ کی شہادت ہوئی۔ امام کی گرفتاری اور شہادت کے بعد حاجی ملا نے جہاد کا علم اٹھایا۔ روسیوں کے خلاف یہ بٹے ہوئے قبائل ایک ہوئے۔ حاجی ملا کی طرف سے بغیر شریعت کسی کو جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس کے اختلافات کو بلا کر ایک باشرہ اسلامی مجاہدین کی فوج بن گئے۔ حاجی ملا کی قیادت میں مسلمانوں نے باقاعدہ گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف تیر اور تلواریں تھی۔
ان کی سرفروشی اور سختی کا یہ عالم تھا کہ صرف 2 مجاہدین نے ایک پہاڑی چوٹی پر پورے رشن بریگیڈ کو روکے رکھا۔ 1831 میں شدید لڑائی کے بعد جب روسی فوجی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حاجی ملا کو شہید پاتے ہیں۔ حاجی ملا کے بعد جہاد کا علم جو امام اٹھاتے ہیں اور روس کو 30 سال تک کوکیشیا کے پہاڑوں میں ناک و چنے چبواتے ہیں، وہ امام شامل ہے۔ ایک روسی جرنیل کے مطابق غمر کی فتح کے بعد روسی افواج گھر گھر تلاشی میں مصروف تھی۔ جب روسی فوج ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں تو ایک بڑے دراز قد آدمی کو دروازے کے اندر کھڑا پاتے ہیں۔ اس پر روسی فوجی رائفلیں سیدھی کرنے ہی والے تھے کہ اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ اس روسی کالم کے اوپر چھلانگ لگایا، ان کے پیچھے گرا اور اپنی تلوار سے ان 3 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ چھوٹے روسی فوجی نے اپنی سنگین اس مجاہد کے سینے میں گھونپ دی، لیکن وہ اپنے سینے سے سنگین نکال کر اسے بھی قتل کر دیتے ہیں اور جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ یہ عظیم مجاہد تاریخ میں امام شامل کہلائے۔ امام شامل نے 1828 میں حج کیا۔ حج کے دوران ان کی ملاقات امیر عبدالقادر سے ہوئی، جو شمالی افریقہ کے فرانسیسی قابضہ افواج کے خلاف مزاحمت کی تحریک چلا رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات اور لڑائی کی نئی حکمت عملیوں کے بارے میں بات کی۔ امام کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ مسلمان گاؤں اکثر روسی توپخانوں کی زد میں ہوا کرتے تھے اور ان کو مجبوراً پہاڑوں کے اوپر چڑھنا پڑتا۔ 1839 میں اخلگو کے مقام پر ایک شاندار معرکہ لڑا گیا۔ اخلگو کا محل وقوع کچھ اس طرح تھا۔ اس کے 3 اطراف گہری کائی تھی، ایک طرف پہاڑوں کے بیچ ایک تنگ تاریک راستہ تھا۔ 10,000 مسلمان مرد، عورتیں، بچے اور امام کے مرید اس پہاڑی گاؤں پر موجود تھے۔ روسی فوجیوں نے اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اب امام کے پاس اس علاقے کو اپنا جنگی مسکن بنانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ امام کے مجاہد 500 کے دستوں میں تقسیم ہوئے۔ ہر دستے کا اپنا ایک امیر اور نائب ہوا کرتا تھا۔ یہ نائب اس قدر جاں فروش اور جانباز تھے کہ 30 سال کی لڑائی میں ایک بھی نائب زندہ گرفتار نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی روسیوں نے توپخانے سے گولہ باری شروع کی۔ مزاحمت کو ختم ہوتے دیکھ کر جب روس اپنی فوجی اوپر بیچتے ہیں تو امام کے مجاہد اس قدر جاں فشانی سے لڑتے کہ پورے دن میں روسی فوجی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ اس ناکامی کے بعد روسی فوجی 3 حصوں میں تقسیم ہو کر 600 کی تعداد میں اخلگو کی طرف بڑھتا ہے، لیکن تینوں دستے ناکامی کی رسوائی کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام مکمل محاصرے میں اپنے جانباز مجاہدوں کے ساتھ کافی نقصان اٹھا چکے تھے۔ بچے، بوڑھے اور عورتوں کی تکلیف کا بھی خیال تھا۔ دوسری طرف روسی فوجی بھی دیکھ چکے تھے کہ اخلگو امام سے طاقت کی زور پر لینا تقریباً ناممکن تھا۔ روسی فوجی دھوکے سے امام کے ساتھ امن معاہدے پر بات کرنے گئے۔ امام نے اپنے حالات دیکھ کر شرائط طے کر لیے۔ ضمانت کے طور پر اپنا 10 سال کا بیٹا روسی فوج کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ جب یہ نوجوان واپس آئے گا تو باقی قبیلے کو بھی امان دیا جائے گا۔ روس اس نوجوان کو سینٹ پیٹرزبرگ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور ادھر اخلگو پر دوبارہ گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ روس نے اس بچے پر کافی محنت کیا، لیکن امام نے اپنے مجاہدوں کے ساتھ جارجیا کے شہزادوں کو اغوا کر کے بدلے میں اپنے اسی بیٹے کو چھڑا لیا۔ روس نے اس بچے کو اپنے فوج میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز کیا تھا، اس لیے امام کو دوبارہ اس بیٹے پر کافی محنت کرنا پڑی۔ امام اپنے خاندان، مجاہدین اور دوسرے بچوں اور عورتوں کے ساتھ اخلگو سے رات کی تاریکی میں نکل پڑے۔ زار روسی بادشاہ قلعے کو فتح کر کے بہت خوش تھا، لیکن معجزانہ طور پر امام اپنے بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر اخلگو سے نکل آئے۔ اس وقت تک امام اور ان کے مجاہدین شدید نقصان اٹھا چکے تھے۔ 1840 تک امام شامل اپنی اس تحریک کی مزاحمت کو کافی آگے لے کر جا چکے تھے۔ پورے داغستان اور چچنیا میں ہزاروں چھاپہ مار مجاہدین نے روسی فوجیوں کو جنگل سے باہر جانا نصیب نہ کیا۔ مسلمان کسی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کرتے اور کچھ وقفے بعد دشمن کو کسی اور جگہ نشانہ بناتے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس پتریلی اور سنگلاخ چٹانوں کے بیچ کسی فوج نے اتنی تیزی اور مہارت سے حرکت نہیں کی جتنی امام کے مجاہدین نے کی۔
یہ پہلی مرتبہ تھا کہ دنیا کی سپر پاور پہاڑی قبائل کے ہاتھوں شکست کے نزدیک تھی۔ امام اور ان کے مجاہدین گوریلا وارفیئر کا وہ تاریخی سبق دے چکے تھے کہ بعد میں لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، خاص کر افغان مجاہدین نے روس کے خلاف۔ امام کے اس گوریلا جنگ کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب روس نے جنرل وونسٹوف کو 10,000 کا فوجی دستہ دے کر امام کے مرکز دارگو پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا، دارگو سے پہلے کا 10 میل کا علاقہ جنگلات میں سے گزرتا تھا۔ جو ہی روسی فوج جنگل میں داخل ہوئی، امام کے مجاہد تقریباً ہر درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ کچھ ہی عرصے میں حال یہ ہوا کہ ہر روسی فوجی کے پاس 50 سے 60 گولیاں باقی رہ گئی۔ جنرل وونسٹو نے اپنے آپ کو سٹیل کے ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ پوری روسی فوج چٹانوں اور جنگلات میں بکھر کر رہ گئی۔ اس دوران تیز بارشیں بھی شروع ہوئی جس میں روسی اسلحہ ناکارہ ہو گیا۔ اس غیر معمولی صورتحال میں ان کو گروزنی سے مدد کی درخواست کرنا پڑی۔ جب تک یہ مدد ان کو پہنچتی، اس سے پہلے 3 روسی جرنیل، 400 افسران اور 2000 سے زائد سپاہی ان جنگلات میں جہنم رسید کیے جا چکے تھے۔ روس نے اتنی قلیل مدت میں اس قدر ذلت کا سامنا پہلی مرتبہ کیا۔ دارگو کی یہ شکست آج تک روسی فوج کی تاریخ میں عبرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس لڑائی کے بعد 10 سال تک مسلمانوں نے شریعت کے سیاہ جھنڈے بلند کیے رکھے۔ 1851 میں ایک انتہائی ظالم روسی جرنیل جنرل بیرنٹنسکی نے اس جنگ کی کمان سنبھالی۔ اس نے نئی حکمت عملی اپنائی جس کے مطابق خوراک کے ذخائر پر قبضہ کرنا اور تمام جنگلات کو کاٹنا تھا کہ جن کے پیچھے مسلمان روسیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ روس نے لاکھوں لوگوں کو جنگلات کی کٹائی پر لگایا۔ جہاں آریہ جواب دے گئی وہاں بارود سے جنگلات کو اڑایا گیا۔ مجاہدین کے پاس اس حکمت عملی کا جواب نہ تھا۔ امام اور ان کے مجاہد سپاہی پہاڑوں کی اونچائیوں تک پہنچنے لگے اور روسی فوج آہستہ آہستہ ان علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے رہے۔ 1859 تک چچنی اور داغستان کے لاکھوں مسلمان بھوک، افلاس اور براہ راست روسی توپخانوں کی زد میں آ چکے تھے۔ ان کا مکمل محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ اس غیر معمولی صورتحال میں امام کے پاس 2 آپشنز تھے: یا تو مزید جنگ کر کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتے، یا ہتھیار ڈال کر ان لوگوں کو بچاتے۔ امام نے بالآخر فیصلہ کیا اور ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو روس کے حوالے کر دیا۔ 30 سال سے جاری اس جنگ میں 5 لاکھ روسی افواج کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور پوری رشین امپائر کی در و دیوار یہاں پر ہل کر رہ گئی۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر نیک مقصد اپنے منزل تک پہنچے۔ امام اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو روسی فوجیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 1869 میں ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو زار اپنے پاس رکھ کر امام کو حج کی اجازت دیتے ہیں۔ امام جب ترکی کے راستے حجاز پہنچتے ہیں تو راستے میں ہر شہر کے ہزاروں مسلمان امام کا استقبال کرتے ہیں۔ امام اور ان کے مجاہدوں کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہوتی ہے۔ ترکی امام کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر رکھتی ہے۔ امام بالآخر حرمین میں ہی مقیم ہو جاتے ہیں۔ 1871 میں زار ان کے باقی خاندان والوں کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ ان کے بیٹے غازی محمد جب مکہ پہنچتے ہیں تو امام مدینے میں ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ لوگوں امام کے لیے دعا کرو، وہ آج شہید ہو چکے ہیں۔ امام کے بیٹے حرمین سے ترکی چلے جاتے ہیں۔ وہ ترک فوج میں شمولیت کے بعد روسیوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک پراپیگنڈے کے ذریعے امام شامل کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس کی مثال رشیا پیپلز آف امپائر نامی کتاب میں اس واقعے سے ملتا ہے۔ 1843 میں جب یہ کاکیشیائی جنگیں کافی طویل ہو گئی تو داغستان اور چچنیا کے لوگ کافی مصیبت میں تھے۔ تب امام کی ماں نے اسے روس کے ساتھ صلح کا مشورہ دیا۔ امام نے یہ سنا اور جب مسجد سے واپس آئے تو اعلان کیا کہ جس نے بھی مجھے روس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا اسے 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ امام کے ماں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب امام کی ماں 4-5 کوڑوں کی سزا پوری کر چکی ہوتی ہے تو امام انتہائی افسردہ ہوئے اور باقی کوڑے اپنے پیٹھ پر سہ جاتے ہیں۔ تاریخی کتابوں اور دوسرے حوالوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ من گڑت کہانی مکمل جھوٹ اور غلط ثابت ہوتی ہے۔ اپنی ماں کے اس مشورے کے بعد امام شروع ہی سے ان کوڑوں کی سزا اپنے پیٹھ پر لیتے ہیں۔
اس سے امام کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں پر واضح ہو کہ بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں، اور یہ کہ امام جہاد کے اس عزم میں کتنا سنجیدہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں